بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ Today I am going to tell you about getting ready. Let's color. سب سے پہلے پیارے بچوں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سوال میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے count the objects in each group. گروپ کون سے ہیں؟ اے گروپ، بی، سی، ڈی، ای، ایف۔ اس میں مختلف چیزیں اس میں آبجیکٹس دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کاؤنٹ دی آبجیکٹس ان ایچ گروپ، ہر گروپ میں آبجیکٹس کو کاؤنٹ کریں اینڈ رائٹ دا نمبر ان دی باکس، اور یہ جو آخر میں باکس دیا گیا ہے ان کو کاؤنٹ کر کے ان کی جو تعداد ہے اس گروپ کے اندر لکھیں۔ دین کلر گروپ آف 9 بلیو، جو گروپ 9 کا ہے، جیسا کہ یہ 9 کا گروپ ہے، یہ بھی 9 کا گروپ ہے، اس 9 کے گروپ کو آپ نے بلیو کلر کرنا ہے۔ گروپ آف 5 یلو، 5 کا جو گروپ ہے، جیسے یہ 5 کا گروپ ہے، یہ بھی 5 کا گروپ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یلو کلر کرنا ہے۔ اینڈ گروپ آف 4 ریڈ، اور جو 4 کا گروپ ہے، یہ 4 کا گروپ ہے، یہ بھی 4 کا گروپ ہے، اس کو آپ نے کلر کرنا ہے ریڈ۔ سو اس کے 3 گروپ اس نے بنا دیے، 9 بلیو، 5 کو یلو اور 4 کو ریڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ کاؤنٹ اینڈ رائٹ، کاؤنٹ کریں گے آبجیکٹ کو اینڈ رائٹ ان دا باکس۔ ہم کاؤنٹنگ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کاؤنٹ کریں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، جیسے 1 2 3 4۔ جب 4 کمپلیٹ ہوں گے اس باکس کے اندر ہم لکھ دیں گے 4۔ نمبر بی گروپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ جب ہم 9 اس طرح چھوٹا سا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو ایک تو ہمیں یہ آسانی رہے گی کہ ہمیں پتہ چلے گا کوئی بھی ڈبہ خالی نہیں رہ گیا، سارے کاؤنٹ کر لیے۔ جو لاسٹ فگر ہوگا وہ ہم اس بلینک خانے میں لکھ دیں گے، جیسا یہ 9 لکھا ہوا ہے۔ گروپ سی 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5۔ تو اس کے بالکل جیسے جیسے کاؤنٹ کریں گے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے چھوٹے لکھتے جائیں گے تو ہم اچھے طریقے سے کاؤنٹ کر سکیں گے۔ یہاں پہ لکھ دیا 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 لکھ دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹ کرنا اور کلر کرنا۔ اب ہم 9 والے خانے کو، 9 والے جو گروپ ہیں ان کو ہم بلیو کلر کریں گے، 5 والے کو یلو اور 4 والے کو ریڈ کلر کریں گے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے لیٹس کاؤنٹ، کاؤنٹ دی آبجیکٹس ان ایچ گروپ اینڈ رائٹ دا نمبرز۔ پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا ہے کاؤنٹ بھی اور کلر بھی۔ اب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے صرف کاؤنٹ کر کے لکھنا ہے اور کلر آلریڈی کیے ہوئے ہیں۔ کاؤنٹ دی آبجیکٹس ان ایچ گروپ، یہاں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنا ہے اور ان بلینک خانوں میں لکھنا ہے کہ کتنی نمبرز، کتنی تعداد ہے۔ فلاورز ہیں، یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے لکھیں گے، 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 10 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہاں پہ لکھیں گے 8۔ ای گروپ میں ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے 13۔ آگے کیٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے 20۔ اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹ اینڈ رائٹ۔ نیکسٹ پیج پہ ہے لیٹس کاؤنٹ فارورڈس اینڈ بیکورڈس۔ یہ بچہ دیکھیں فارورڈ آگے کی طرف بھاگ رہا ہے تو ہم کاؤنٹنگ کو سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب 9 پہ پہنچیں گے تو ہم بیکورڈ جائیں گے۔ بیکورڈ کا مطلب ہوتا ہے ریورس، اسی طریقے سے ریورس جانا۔
یہاں پہ ہم فارورڈ 9 تک پہنچے ہیں تو 9 سے ہم ریورس جائیں گے, بیکورڈ جائیں گے. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس کو بیکورڈ کاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں. فارورڈ کاؤنٹنگ یہ ہے اور یہ بیکورڈ کاؤنٹنگ ہے. نیکسٹ, ڈرا ڈاٹس ان دی ایمپٹی سیٹس فرام دی بگیسٹ سیٹ 9 ٹو دی اسمالسٹ سیٹ 1. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تو بچے اس میں 9 ڈاٹس 8 ڈاٹس 7 ڈاٹس 6 ڈاٹس 5 ڈاٹس 4 ڈاٹس 3 ڈاٹس 2 اینڈ 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس کو بھی بیکورڈ کاؤنٹنگ کہا جا سکتا ہے. پیج نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے ڈو یو ریمبر شیپس. کیا آپ کو شیپس یاد ہیں؟ فائنڈ دی شیپس اینڈ کلر دیم. شیپس تلاش کریں اور ان میں کلر کریں. جیسا کہ ہم نے اپنی پریویس کلاس میں پڑھا تھا, یہ شیپس راؤنڈ, سرکل, اس کو سرکل کہتے ہیں. یہ بال بھی گول ہے, کلاک بھی گول ہے. تو گول سرکل کو گول کوئی بھی آبجیکٹ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے سرکل. اسکیئر, ونڈو اسکیئرس میں ہے, چیس بورڈ اسکیئر میں ہے. ٹرائنگل, آئس کریم یہ دیکھیں ٹرائنگل شیپ میں ہے. اسی طرح بچے کی برتھ ڈے کیپ جو ہوتی ہے وہ بھی ٹرائنگل شیپ میں ہے. اس کے بعد ہے ریکٹینگل, انویلپ اور بلیک بورڈ, جیسے نوٹ بک ہوتی ہے, بک ہوتی ہے, وہ بھی ریکٹینگل شیپ میں ہوتی ہے. اوول, ایگ جو ہوتا ہے وہ اوول شیپ میں ہوتا ہے. ڈائمنڈ, اس کی یہ شیپ ہے, اس کو ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں جو کہ ہم نے پریویس کلاس میں پڑھی ہیں اور ابھی ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیپی برتھ ڈے عامر. عامر ہیپی برتھ ڈے. یہ بال دی ہوئی ہے, یہ چونکہ گول شکل میں ہے تو اس کو ریڈ کلر کرنا ہے, اس کو پنک, اس کو یلو اور اس کو بلیو, اس کو گرین. اب ہم برتھ ڈے میں دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈے میں یہ گفٹ پڑا ہے, یہ گفٹ پڑا ہے, یہ کیک ہے اور یہ برتھ ڈے کارڈ پکڑا ہوا ہے. یہ اس کے پاس ماربلس ہیں. یہ اس کا نام عامر ہے, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کا نام عامر ہے. یہ ہے سائمہ, یہ اس کی سسٹر سائمہ ہے. تو ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ان کی کتنی تعداد ہے. جیسے کہ عامر گاٹ 2 گفٹس. کتنے؟ بلینک میں ایک گفٹ یہ پڑا ہے اور ایک گفٹ یہ پڑا ہے, تو ہم کہیں گے 2 گفٹس عامر کے پاس ہیں. عامر ہیٹ ہیز 8 ڈاٹس. عامر نے ایک سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے, اس پہ کتنے ڈاٹس ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ عامر کی ہیٹ پہ 8 ڈاٹس ہیں. عامر از 5 year olds. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 5 year ہے؟ چونکہ اس میں کیک کے اوپر 1 2 3 4 5 کینڈلس ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ 5 years old ہے. سائماز ہیٹ ہیز 6 ڈاٹس. ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6. سائمہ کی ہیڈ میں 6 ڈاٹس ہیں. عامر گاٹ 4 ماربلس. یہ دیکھیں 1 2 3 4. اس کے پاس کتنے ماربلس ہیں؟ 4. سائمہ کے پاس 6 ڈاٹس ہیں, عامر کی ہیڈ میں 8 ڈاٹس ہیں, گفٹ 2 ہیں, 5 year old ہے اور عامر کے پاس 4 ماربلس ہیں. نیکسٹ پیج پہ پڑھیں گے ٹک دی شیپس ان ایچ رو دیٹ آر دی سیم. جو ایک جیسی شیپس ہیں اس رو میں, یہ پوری رو ہے, اس میں جو ایک جیسی چیزیں ان کو ٹک لگائیں گے. جیسے یہ ٹک لگائیں, جیسے یہ ٹک لگائیں. دین کلر دی شیپس ان جو بھی آبجیکٹس ہیں ان کو آپ نے کلر کرنا ہے. ون ہیز بین ڈن فار یو. ایک ایگزامپل کے طور پہ اس نے آپ کے لیے کر دی ہے. جیسے کہ یہ ایپلس ہے, ایپل راؤنڈ شیپ میں ہے, اسی طرح بال راؤنڈ شیپ میں ہے. تو یہ سملر ہیں, ایک جیسے ہیں, تو ہم اس کو اور اس کو پہ ٹک لگائیں گے. بی گروپ پینسل ہے, ڈبہ ہے, ٹیشو کا رول ہے. یہ اس کی اور اس کی شیپ سیم ہے تو ہم ان دونوں پہ ٹک لگا دیں گے. آگے سی گروپ میں یہ ریکٹینگل ٹائپ ہے, یہ بک ہے, یہ بک ہے, سیم شیپ میں ہے, تو ہم ان دونوں پہ یہ ٹک لگا دیں گے. اس کے بعد ڈی, یہ گلاس ہے, یہ ٹن پیک ہے, تو یہ سلنڈر شیپ میں ہے, یہ بھی شیپ اس کی شیپ کے ساتھ سیم ہے, تو ہم ان دونوں پہ ٹک لگائیں گے. ای, یہ برتھ ڈے ہیٹ ہے اور یہ کیرٹ ہے, اس کی شیپ بھی ٹرائی اینگل ٹائپ ہے اور اس کی شیپ بھی ٹرائی اینگل ٹائپ ہے, تو ہم ان دونوں کو ٹک کریں گے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.